تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں جو سوگ کا تصور ہے اور جو غم کا تصور ہے، اگر کسی شخص کی کوئی چیز کھو جاتی ہے اور کوئی قیمتی چیز چلی جاتی ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کا سوگ اور غم کیسے منایا جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن بندہ جو ہے اس کی زندگی کا ہر عمل، بے شک خوشی ہو یا غمی ہو، وہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزاریں گے، جس میں بھوک بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، اس میں بے شمار آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے جب بھی اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، نوحہ ماتم نہیں کرتا ہے، آہ و بقا نہیں کرتا ہے، روتا پیٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی اس رضا کے اوپر، اللہ رب العزت کی اس تقدیر کے اوپر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مصیبت اور یہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ جو فرمایا تھا جی کہ دل مغموم ہے لیکن ہم وہی کہیں گے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، جو ہمارا رب جس پہ کہ ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی ادا کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ کوئی بھی مصیبت ہو، بے شک وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے کسی پیارے کی شہادت ہو، اس کے کسی پیارے کی موت ہو، یا کاروبار کے اندر کمی ہو یا نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انسان جو ہے ایک مومن بندہ جو ہے وہ صرف یہی کلمہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ صبر کی دلیل ہے، اور صبر کرنے والوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے موت اور ایک ہے شہادت۔ اسلام کے اندر شہادت جو ہے یہ غم کا ذریعہ نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، اس کا سوگ کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر شہادت جو ہے یہ ایک سعادت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدانوں کے اندر، بہت سارے میدانوں کے اندر جہاد کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو موت چارپائی پہ آ رہی ہے تو رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میری خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کے اندر شہید ہو جاتا اور مجھے شہادت کی موت آتی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہادت کی تمنا اور طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں جو ہوں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہادت ایک سعادت ہے، یہ غم کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ غم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ شہیدوں کا غم نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی شہادت کو ایک سعادت سمجھتے ہیں، ہم ان کے جسد خاکی کو چومتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام مصیبتیں، عام موت، اس کے سوگ کا بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہاں البتہ وہ عورت جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی کی موت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے، تو اگر ہم نے سوگ منانا ہی ہے تو وہ عام موت پہ ہم سوگ منائیں گے، نہ کہ کسی کی شہادت پہ سوگ منائیں گے، اور وہ سوگ بھی ہم صرف 3 دن منائیں گے، 3 دن سے زیادہ سوگ یعنی منانا 3 دن سے 6 دن 8 دن 10 دن مہینہ نہیں کریں گے، اور نہ پھر اس کو ہر سال ان دنوں میں ریپیٹ کریں گے۔ جی صرف 3 دن ہوگا اور پھر وہ مقرر نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ ہر سال ہم اس کو یعنی اگلے سال پھر 3 دن کر لیں، پھر اگلے سال پھر 3 دن کر لیں۔ اگر اس طرح ہم سوگ منانا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی ایسا عربی مہینہ ہے ہی نہیں جس میں صحابہ کی شہادتیں نہ ہوئیں۔ 1 مہینے میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتیں تو ہر مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں گی، پھر تو ہم پورا سال جو ہے وہ سوگ ہی مناتے رہیں گے اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اور کوئی وقت نہیں ہوگا۔